بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک پر اسرار اور خوفناک کہانی۔ تو چلتے ہیں آج کی بھیانک ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شہر لاہور کے ایک محلے میں ایک گھر جنوں والے چوبارے کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ اس گھر میں واقعی جنات رہتے ہیں یا پھر اس کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہ تو اس گھر میں جنات رہتے ہیں اور نہ ہی اس کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہوئی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں جنات کا آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے یہ گھر جنوں والے چوبارے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ اگر انسانوں کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جائے کہ اس جگہ سے جنات کا گزر ہوتا ہے تو وہ کبھی بھول کر بھی اس راستے پر قدم نہیں رکھتے۔ جنوں والے چوبارے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ وہاں جمیل نامی ایک صاحب کا معزز خاندان رہا کرتا تھا۔ ان کا اپنا کاروبار تھا اور وہ سب خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں اولادوں سے نواز رکھا تھا۔ ایک دن ان کی منجلی بیٹی زیبی نہا کر بال سکھانے چھت پر چلی گئی۔ ابھی اسے آئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں سے کسی جن کا گزر ہوا۔ اس کی نظر بال سکھاتی زیبی پر پڑی تو وہ جن اپنا دل ہار بیٹھا۔ اگرچہ زیبی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، مگر شاید انسانوں کی طرح جنات بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ بس دل آنے کی بات ہوتی ہے، جس پر بھی آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، اس جن نے وہیں اپنا ڈیرا جما لیا اور خاموشی سے اس لڑکی زیبی کی پرستش شروع کر دی۔ کبھی اسے اپنے تکیے کے نیچے سے پھول ملتے، کبھی اس کا کمرہ خوشبو سے مہکنے لگتا۔ انہی دنوں زیبی کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ آیا۔ والدین سنجیدگی سے اس رشتے کے متعلق غور کرنے لگے۔ زیبی کی بڑی بہن نور النساء شادی شدہ تھی اور اب قدرتی طور پر والدین زیبی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ آخر بڑے غور و فکر کے بعد رشتے کی منظوری دے دی گئی اور جلد ہی منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ زیبی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ گھر میں زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں اور آخر وہ دن آ گیا جب زیبی کی منگنی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ زیبی بہت خوش تھی۔ ابھی اس کی آنکھوں نے خواب سجانے شروع بھی نہیں کیے تھے کہ ایک چھناکے سے سب سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ بغیر کسی جواز اور وجہ کے زیبی اور اس کے گھر والے تو زندہ درگور ہو کر رہ گئے تھے۔ ان دنوں منگنی ٹوٹنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ باتیں بناتے تھے کہ لڑکی میں ضرور کوئی عیب ہوگا جو منگنی اس طرح ٹوٹ گئی۔ زیبی کو بھی اپنی منگنی ٹوٹنے کا بہت صدمہ اور دکھ تھا۔ وہ ہر وقت اداس اور گمسم سی رہنے لگی۔ وہ زیادہ وقت دن کا اپنے کمرے میں گزارتی تھی، کسی سے صحیح طرح سے بات بھی نہ کرتی، بس اپنے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی۔ ایک دن زیبی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان وہاں نمودار ہوا۔ وہ نوجوان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ زیبی نے چیخنے کی کوشش کی تو آواز جیسے اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ چیخنا تو کیا، اس سے بولا بھی نہ گیا۔ اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی۔ اس سے وہ خوبصورت نوجوان گویا ہوا، ڈرو نہیں اچھی لڑکی، پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میں انسان نہیں بلکہ جنات کی قوم سے ہوں، اور یہ بھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بے حد اچھی لگتی ہو اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ آج سے نہیں، اس دن سے جب میں نے تمہیں چھت پر دیکھا تھا تب ہی سے میں تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس نے ابھی یہی تک کہا تھا کہ زیبی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو سب گھر والوں کو اپنے سامنے پایا۔ ارد گرد دیکھا تو وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا، لیکن لفظ جن ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ مارے ڈر اور خوف کے زیبی کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ گھر والے یہی سوچ رہے تھے کہ شاید منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے غم اور دکھ ہے جو زیبی کو اندر سے کھائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زیبی کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد
وہ نوجوان کئی مرتبہ زیبی کے پاس آیا اور ہر بار اسے اپنی محبت اور وفا کا یقین دلاتا رہا۔ زیبی کو بھی وہ جن زیادہ اب اچھا لگنے لگا تھا، اس لیے اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ آخر ایک دن زیبی نے بھی اس سے اقرار محبت کر ہی لیا۔ وہ جن زیادہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، زیبی سے کہنے لگا کہ میں اپنی دنیا میں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کو لے کر آؤں گا، بہت جلد تمہاری ماں سے ہم رشتہ مانگیں گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ حسب وعدہ وہ چند ہی دنوں بعد اپنی ماں کو لے کر زیبی کے ہاں آ پہنچا اور زیبی کے والدین سے رشتہ طلب کیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنی حقیقت بھی واضح کر دی۔ زیبی کے والدین پہلے تو دم بخود رہ گئے، پھر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کی بیٹی کے لیے جنات سے رشتہ آئے، یہ بات بہت عجیب تھی، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ ان پر وہی اثر ہوا جو پہلے زیبی پر جن کی حقیقت سے ہوا تھا۔ زیبی کی ماں اور باپ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ سارے گھر والے ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر جب انہیں وہ جن اور اس کی ماں نظر نہ آئے تو انہیں کچھ اطمینان ہوا، مگر یہ بات ان سے اب بھی ہضم نہ ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے ایک جن ذاتے کا رشتہ آیا ہے۔ زیبی کے والدین سوچنے لگے، لو بھلا، جنوں کو بھی اپنی قوم میں کوئی لڑکی نہ ملی تھی جو وہ زیبی کا رشتہ لے کر آ گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ اب اگر کسی جن کا دل انسان پر آ جائے تو کوئی بھلا کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تو جن نے گویا ان کے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی۔ زیبی کے والدین کا خوف بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ جن اور اس کی ماں نے زیبی کے والدین کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ زیبی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے، اس کا پورا خیال رکھیں گے، اور یہ بھی کہ وہ جب چاہیں گے زیبی ان سے ملنے آ جایا کرے گی۔ زیبی کے والدین نے اعتراض کیا کہ بھلا ایک جن کی شادی انسان سے کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ جواباً جن زادے کی ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بہت سے جنات نے انسانوں سے شادی کی ہے، میرے بیٹے کا دل تمہاری بیٹی پر آ گیا ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی شادی ہر حالت میں میرے بیٹے سے کرنا ہوگی، میرا بیٹا کسی صورت تمہاری بیٹی کی شادی کہیں اور نہیں ہونے دے گا، ہم تمہاری بیٹی کو کسی چیز کی کبھی کمی نہیں آنے دیں گے، وہ ایک مثالی زندگی گزارے گی، آپ لوگ چاہیں تو اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، وہ بھی شادی کرنے پر رضامند ہے۔ خیر، ان جنات کے اصرار اور خلوص کے آگے زیبی کے والدین مان گئے اور یوں اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ انہوں نے اس بات کی بھنک بھی کسی کو نہ لگنے دی کہ زیبی کی شادی ایک جن سے ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بس یہی بتایا گیا کہ اس کی شادی کسی دوسرے شہر ہو رہی ہے اور وہ بیاہ کر وہیں چلی جائے گی۔ زیبی کی بری میں جو کچھ آیا اسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لال و جواہر کے ایسے زیورات جن کے بارے میں لوگوں نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا، اتنے نفیس اور سرسراتے ریشمی کپڑے جن کے بارے میں لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بیاہ کر زیبی اپنے پیا کے دیس چلی گئی جو کہ حقیقتاً جنات کا دیس تھا۔ اس کی شادی اور اس کی بری کا مدتوں چرچا ہوتا رہا، لیکن کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جنات کے ہاں سے آیا ہوا سامان ہے۔ بعد ازاں جب زیبی یا اس کے گھر والوں کا دل اس کو ملنے کو چاہتا تو زیبی آ جاتی تھی۔ آہستہ لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ زیبی ایک جن زادے سے بیاہی گئی ہے، اور یوں وہ گھر جنوں والا چوبارہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اپنے والدین کی زندگی تک تو زیبی ان سے ملنے آتی رہی، بعد میں پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، البتہ وہ جنوں والا چوبارہ آج تک وہاں موجود ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔